آگے بڑھنے کو بتائیں، نذیر چوہان کی جانب سے وزیر اعظم کے مشیر پر الزامات، شہزاد اکبر کی درخواست پر نذیر چوہان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ لیاقت علی۔ جی لیاقت، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ شہزاد اکبر کی درخواست پر جو ہے وہ تحریم گروپ کے رکن پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ نذیر چوہان، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ بنیادی طور پر نذیر چوہان نے مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر شہزاد اکبر کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ الزامات عائد کیے تھے، جس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ شہزاد اکبر نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے تھانہ ریس کورس میں ان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی تھی، لیکن حکومت پنجاب نے جو ہے اس معاملے پہ کافی ریزسٹ کیا اور کافی مشاورت کی، اور بالآخر اب جو ہے پولیس کو اجازت ملی، جس کے بعد جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر 5 دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جن میں زیر دفعات 258، 506، 199، 153 شامل ہیں۔ تو بنیادی طور پر شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ جو نذیر چوہان نے مختلف ٹی وی چینلز پر گفتگو کی ہے، وہ گفتگو جو ہے وہ حقائق کے جو ہے منافی ہے، اس سے ان کی جو ہے وہ دل آزاری ہوئی ہے، اس پر ان کے لیے خطرات پیدا ہوئے ہیں، تو اس کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا جائے اور بالآخر درج کر لیا گیا ہے۔ نذیر چوہان نے جو ہے وہ شہزاد اکبر کی طرف سے دائر کی جانے والی درخواست کو جو ہے وہ غلط اور بے بنیاد قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ اگر وہ ان کے دعوے کے برعکس صورتحال رکھتے ہیں تو اس کا آ کر اعلانیہ اعلان کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو بہرحال اب نذیر چوہان نے جو ہے اس معاملے پر گرفتاری دینے کا اعلان کیا ہے اور 1:45 بجے داتا دربار سے وہ گرفتاری دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس کو یا حکومت پنجاب کو انہیں کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ داتا دربار پہنچ گئے ہیں اور 1:45 بجے وہاں پر پریس کانفرنس پہلے کریں گے، میڈیا سے گفتگو کریں گے اس حوالے سے، اور جو ترین گروپ کے کچھ ارکان اسمبلی کو بھی انہوں نے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں بلایا ہے، وہ بھی وہاں پر پہنچیں گے۔ تو وہیں سے انہوں نے کہا کہ اگر پولیس انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے اس مقدمے میں تو داتا دربار سے آ کر انہیں 1:45 بجے گرفتار کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، گرفتاری کے حوالے سے بھی انہوں نے بول دیا لیاقت۔ اچھا لیاقت، یہ بتائیے گا یہ معاملہ نجی گفتگو کا ہے یا کسی ٹاک شو کا ہے؟ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے وہ جو نجی ٹی وی چینل ہے وہاں پر ایک ٹاک شو کا ہے، وہاں پر انہوں نے جو ہے ایک الزام عائد کیا، اس کے بعد پھر وہ دوسرے دن انہوں نے وہی الزام کسی اور چینل پر بھی بیٹھ کر عائد کیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر شہزاد اکبر اس انداز سے اس کی وضاحت کرتے ہیں تو وہ اس پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس قدر شدت اختیار سے کر چکا تھا اور شہزاد اکبر نے ان چینلز پر ان کے انٹرویو آن ہونے کے فوری بعد تھانہ ریس کورس میں درخواست دی تھی۔ کل ہماری جب شہزاد اکبر سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تو اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی ہے، لیکن ایف آئی آر تاحال درج نہیں ہوئی۔ بہرحال حکومت پنجاب نے چونکہ ترین گروپ کے ساتھ ایک معاملہ، ٹھیک ہے لیاقت، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے نذیر چوہان صاحب نے۔ پہلے تو سر بہت شکریہ آپ کا، بتائیے گا اس حوالے سے آپ کیا اس پر قائم ہے، مقدمے کا سامنا کریں گے؟ جی بالکل، میں مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے تو میں پہنچا ہوں جی ادھر دادا سرکار دادا گنج بہجویری رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں، اور میں نے اسپیشلی تمام دوستوں کو بھی کہا ہے کہ اپنے میڈیا دوستوں کو بھی کہا ہے، اور جہاں پہ یہ افیئر کٹی ہے وہاں بھی میں نے پیغام دیا ہے کہ برائے مہربانی آپ کو تکلیف نہ ہو کہیں مجھے ڈھونڈنے میں، کیونکہ آپ نے میرے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے تو یہاں سے آ کے مجھے گرفتار کر لیں، آپ کی مہربانی۔ میں خود اپنی گرفتاری دینا چاہتا ہوں اور واقعی مقدمے کو میں فیس بھی کروں گا انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس سے انشاءاللہ سرخ رو بھی ہوں گے۔ جی اچھا نذیر چوہان صاحب، جو آپ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ الزامات ہیں؟ دیکھیں جی، اگر الزامات ہوتے تو شہزاد اکبر صاحب میرے کان میں نے ان کو کہا تھا کہ میرے کان میں کہہ دو کہ میں خاتم النبیین پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین رکھتا ہوں، تو میں ساری قوم کے سامنے آ کے معافی مانگ لوں گا۔ ٹھیک ہے نذیر چوہان صاحب، یہ بتائیے گا آپ نے الزامات تو لگائے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں اس چیز کے؟ جی میں ان سب پروفوں کو اب پیش کروں گا کیونکہ پرچہ ہو گیا ہے، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے قوم کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، نذیر چوہان صاحب اب آگے کا لاہ عمل کیا ہے آپ کا؟ گرفتاری جو آپ دے رہے ہیں اس کے آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پہلا انہوں نے کام کیا ہے، اور میں دیکھیں ہم اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ اور ان کی حرمت پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں نے کبھی کسی ہمارے بے شمار ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں جو قادیانی چھپ کے یہاں رہتے ہیں، ہم نے تو ان کو کبھی کچھ نہیں کہا، نہ میرے پاس یہ حق ہے نہ اختیار ہے میں کسی کو قادیانی کہوں یا احمدی کہوں،
میں کبھی ایسا بندہ نہیں، نہ میں مولوی ٹائپ بندہ ہوں. میرا صرف ایک پوائنٹ صرف ایک تھا کہ ریاست مدینہ کے اندر ایک اعلیٰ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جو صاحب ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کے پرسنل مشیر ہیں اور وہ ہمارے اوپر بہت بڑے ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کم از کم وہ اپنی ذات کو اپنی چیزوں کو جو ہے وضاحت سے لے کے چلیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ تو کسی اور طرف معاملہ چل رہا ہے، تو مجھے اس پہ بہت زیادہ شکوک و شبہات اور بڑھ گئے ہیں. مجھے اس پہ جو ہے اور زیادہ اس پہ شکوک و شبہات بڑھ گئے. تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو کلیئر کریں ٹی وی اسکرین پر آ کر؟ بالکل ان کو کرنا چاہیے اپنی ذات کو. دیکھیں یہ تو بڑی دیر سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں تو ان کو پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ آ کے ٹی وی پہ کہہ دیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں. میری تو ان سے کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہوتا ہے وہ تو آگے سے پڑ جاتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے، تم نے مجھے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جن کا قبر میں بھی روز آخرت میں میں نے جھنڈا پکڑنا ہے. تو یہ تو میں تو سیاست سے، میں تو نہ مذہبی ہوں نہ میں تو دیندار انسان، میں تو گناہ گار انسان ہوں. میرے تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، لیکن میں کیونکہ ایز اے سیاسی پوائنٹ سے دیکھتا ہوں کہ یار یہ اب اس وقت ریاست مدینہ کے ایک اہم سٹون پہ بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے کوئی ایسے لوگ تو نہیں جو آگے چل رہے ہیں. تو میرا یہ فرض بنتا ہے مسلمان ایز اے ایم پی اے، میرا یہ حق ہے کہ میں ان سے سوال کروں. اور اگر وہ سوال کرنے کے بجائے وہ اس کو کہیں اپنا اللہ نہ معاف کے تو بس کہیں کوئی کہیں اپنا فرقہ واریت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اللہ معاف کے تو بس کہیں اور طرف لے کے جا رہے ہیں، مجھے پرچے کٹا رہے ہیں، تو اس کے اندر کئی سوال جنم لیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نذیر چوہان صاحب، اپنے میں وقت دیا، شکریہ آپ کا.